السلام علیکم ڈیفینس ٹاورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسز۔ دوستو، ہمارے ترک بھائیوں نے آج ایک کمال کا ویپن متعارف کروایا ہے۔ ترک ڈرونز کے کارنامے تو ہم گزشتہ کچھ عرصے سے سن ہی رہے ہیں، البتہ اب ترکی نے ان مینڈ یعنی ریموٹ کنٹرول نیول بوٹ متعارف کروائی ہے، جس کو کئی طرح کے مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور دیگر بین الاقوامی ممالک سے متعلق دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویورز، دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے تناظر میں کئی ترقی یافتہ ممالک بغیر پائلٹ کے ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور ریموٹ کنٹرول سمال ٹینکس پر بہت پہلے ہی کام کر چکے ہیں، تاہم ہمارا ملک اور خطے کے کئی دوسرے ممالک اس معاملے میں ابھی بھی بہت پیچھے ہیں۔ گو کہ چین نے اس معاملے میں گزشتہ چند سالوں میں خاصی پیش رفت دکھائی ہے اور کئی طرح کے ان مینڈ پلیٹ فارم متعارف کروائے ہیں، تاہم ہمارا دوست اور برادر اسلامی ملک ترکی جب کوئی کارنامہ سر انجام دے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ویورز، ترکی کی طرف سے ڈرونز، بختر بند گاڑیوں، میزائلز، شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم، سمارٹ مائکرو مینیشن، ہیلی کاپٹرز مینوفیکچرنگ کے بعد اب ترکی نے نیوی کے لیے ریموٹ کنٹرول بوٹ متعارف کروائی ہے، جس کو سمندر میں موجود دوسری شپ سے یا گراؤنڈ سٹیشن سے آپریٹ یعنی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اولاگ نامی اس ان مینڈ سرفیس ویسل یعنی USV کی رینج 400 کلومیٹر جبکہ سپیڈ 65 کلومیٹر پر آر ہے۔ اس کو 2 ممتاز لیزر گائیڈڈ میزائلز اور 4 سیرڈ نامی گائیڈڈ راکٹ سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو AUSV یعنی آرمڈ ان مینڈ سرفیس ویسل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس پر موجود ممتاز لیزر گائیڈڈ میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج 13 کلومیٹر جبکہ سیرڈ گائیڈڈ راکٹ کی رینج 8 کلومیٹر ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک زبان میں اولاگ کا مطلب میسنجر یعنی پیغام رساں ہے، اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس AUSV میں انٹیلیجنس، سرویلنس اور فائٹنگ کے علاوہ پیٹرولنگ کی صلاحیت بھی موجود ہے، جو متعلقہ نیوی کو ایک لیتھل پنچ پرووائڈ کرے گی۔ اولاگ میں جیمنگ کی صلاحیت کے ساتھ الیکٹرانک وارفیئر اور الیکٹرو آپٹیکل سینسر بھی موجود ہیں، جبکہ کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ اس میں مستقبل میں اینٹی سب مرین وارفیئر اور مائن کاؤنٹر میئر بھی متعارف کروائے جائیں گے۔ آسان الفاظ میں مائن کاؤنٹر میئر سے مراد دشمن کی طرف سے پانی میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کا سراغ لگانا، ان سرنگوں کی شناخت کرنے اور ان سے بچاؤ اور ان کو تباہ کرنے کے نظام کو کہتے ہیں۔ پروٹوٹائپ کی کامیابی کے بعد پہلی AUSV کو اسی سال دسمبر میں لانچ کر دیا جائے گا، جبکہ اس پر سی ٹرائلز اور فائرنگ ٹیسٹ 2021 کے اوائل میں متوقع ہیں۔ ویورز، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ پاک نیوی کو ملجم کارویٹ کب ڈیلیور ہوں گی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پاک نیوی کے لیے اس سال کے اوائل میں ترکی میں تیار ہونے والی پہلی ملجم شپ متوقع طور پر 2023 میں پاک نیوی کو ڈیلیور ہوگی، جبکہ اسی طرح سے باقی شپس 6 ماہ کے گیپ سے ڈیلیور ہوتی جائیں گی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق پاک نیوی کی آرڈر کردہ ملجم کارویٹس 16 سیلز کے ورٹیکل لانچ سسٹم سے لیس ہوں گی، جو مین گن کے ساتھ نصب ہوگا، اور اس سے ممکنہ طور پر چائنیز LY-80 سرفیس ٹو ایئر میزائلز کا نیول ورژن فائر کیا جا سکے گا، جبکہ اس شپ پر کروز میزائل کے حوالے سے ہربا کروز میزائل یا پھر ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے پاک نیوی کے انڈر ڈیولپمنٹ سپر سونک اینٹی شپ کروز میزائل کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف ترک نیوی کے زیر استعمال ملجم کلاس شپس پر اس سے پہلے ترکی کا تیار کردہ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ رینج 300 کلومیٹر ہے، اور ترکی اس ملکی ساختہ میزائل سے اپنے زیر استعمال امریکی ہارپون میزائلز کو ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ویورز، منگل کے روز انڈیا اور امریکہ نے بیکا یعنی بیسک ایکسچینج اور کوآپریشن ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اس ایگریمنٹ سے دونوں ممالک کے دفاعی تعاون کو فروغ ملے گا اور آپس میں معلومات کا تبادلہ بہتر ہوگا۔ یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق انڈیا کو اس معاہدے سے امریکہ سے انٹیلیجنس کے حصول اور ویپنز کی ایکوریسی میں مدد ملے گی، جبکہ اس معاہدے کو چائنا کے خلاف ایک نیٹو ٹائپ ایشین الائنس کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس متوقع اتحاد، جس میں انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہیں، اس کو ممکنہ طور پر چائنا کے خلاف ایک گٹھ جوڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں اس ماہ کے شروع میں ہونے والی اس کوارڈ میٹنگ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے
چائنیز کمیونسٹ پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اس میٹنگ میں شامل 3 دیگر ممالک کو چین کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا تھا، جبکہ کوارڈ یعنی 4 کے نام سے پکارے جانے والے یہ اتحادی ممالک اگلے ماہ یعنی نومبر میں ملابار نامی نیول مشقوں میں بھی شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ 2002 سے شروع ہونے والی یہ مشقیں پہلے صرف امریکہ اور انڈیا کے درمیان باہمی ایکسرسائز کے طور پر کنڈکٹ کی جاتی تھی، تاہم 2015 میں اس میں جاپان بھی شامل ہوا، جبکہ اس سال ہونے والی ایکسرسائزز میں آسٹریلیا کی شمولیت کے بعد اس کو کوارڈ اتحاد کی پہلی مشترکہ مشقیں کہا جا رہا ہے۔ ماضی میں عارضی ممبر کے طور پر ایک دفعہ سنگاپور بھی ان مشقوں میں حصہ لے چکا ہے، جبکہ کچھ سورسز کے مطابق ملابار نامی ان مشقوں کا آغاز 1992 میں امریکہ اور انڈیا کی باہمی مشقوں سے ہوا تھا، جن کو بعد میں روک دیا گیا تھا اور پھر 2002 میں دوبارہ آغاز کیا گیا۔ ویورز، اطلاعات کے مطابق امریکہ یونان کو 6 F-35A طیارے فراہم کرنے جا رہا ہے اور یہ وہ F-35 طیارے ہوں گے جو ترکی کو ڈیلیور کیے جانے تھے، تاہم S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیل کو لے کر ترکی کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے ان 6 F-35A طیاروں کی ڈیلیوریز کو روک دیا گیا تھا۔ اب ایسٹیا نامی یونانی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ٹوٹل 20 F-35A طیارے یونان کو فراہم کرے گا، جس میں سے 6 طیارے وہ ہوں گے جو ترکی کو ڈیلیور کیے جانے تھے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکی حکومت نے لاکہیڈ مارٹن کو 193 ملین امریکی ڈالر کا کانٹریکٹ دیا ہے، جس کے تحت لاکہیڈ مارٹن یونان کو 4 MH-60R جن کو سی ہاک بھی کہا جاتا ہے وہ فراہم کرے گا۔ ویورز، الجیریا کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے روسی ساختہ MiG-29M ایئر کرافٹ کے سلسلے کا پہلا بیچ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ جن کو پرزوں کی صورت میں الجیریا کو ڈیلیور کیا گیا، ان کو مقامی سطح پر اسمبل کیا جائے گا، اور ان MiG-29M کا آرڈر الجیریا نے 2018 میں پلیس کیا تھا، اور اطلاعات کے مطابق یہ طیارے مصر کی طرف سے حاصل کیے جانے والے MiG-29 طیاروں کے ہم پلہ ہیں۔ جنرل موٹرز نے US آرمی کی طرف سے آرڈر کی جانے والی انفینٹری اسکواڈ وہیکل کے سلسلے کی پہلی 4 وہیکلز امریکی فوج کے حوالے کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ 214 ملین امریکی ڈالر کی ڈیل کے تحت جنرل موٹر سے 1070 انفینٹری اسکواڈ وہیکلز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں سے 649 وہیکلز 2024 تک ڈیلیور ہونی ہیں، جبکہ یہ آرڈر 2065 وہیکلز تک بھی جا سکتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔